ایمان والوں کی تو کیا حالت ہوگی، الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے طیبین، تو وہ پاک صاف ہوں گے، شرک سے پاک ہوں گے. باقی گناہوں سے تو 100% کو پاک نہیں ہو سکتا، شرک سے پاک ہوں گے، اعمال میں بھی کافی حد تک تطہیر ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف کے باعث ان سے باقی تکلیفیں بھی دور کر دے گا. اس حال میں یقولون سلام علیکم، فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے سلامتی ہو تم پر. ادھر سے ہی دیکھیں بالکل ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی کہ اب میں نے کدھر جانا ہے. موج لگ جائے گی جناب موت کے وقت ہی. سلام علیکم. جب موت کے فرشتے اور وہ ساری پارٹی جو آئی ہے ملک الموت کے ساتھ، وہ انسان کو اس حال میں موت کی خوشخبری سنا رہی ہو کہ سلام علیکم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں آ جا. جب اس حال موت کے وقت ہی باقی لوگ تو رو رہے ہوں گے، لیکن اس کے لیے خوشی کے لمحات، ہمیشہ کی اربوں خربوں سال کی کامیابیاں شروع. صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص سوئی ڈبوئے سمندر کے اندر. اس سوئی کی نوک کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی. یہ بھی سمجھانے کے لیے انفینٹ. اس قسم کی 17 حدیث بخاری اور مسلم سے میں نے اپنے لیکچر مسئلہ نمبر 51 میں بیان کی ہے. رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر تقریباً 10 آیات قرآن حکیم سے دنیا کی محبت کی مذمت اور مال کی مذمت پر، رزق حرام کی، حلال کی نہیں، رزق حرام کی مذمت میں بیان کی ہے. تو فرشتے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اپنے اعمال کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ دیکھ لے کس چیز کے اوپر ساری بنیاد رکھ رہے ہیں، اعمال. اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. جب تک میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو رب کی رحمت ہماری کمزوریوں کو کمپنسیٹ کرے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہماری کمزوریوں کو کمپنسیٹ کرے گی. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اعمال بھی ساتھ ضروری ہے. جس طرح کسان بیج بوتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، یہ اس کی محنت ہے. پھر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے. صرف بارش سے بھی فصل نہیں اگنی اور صرف بیج بونے سے بھی فصل نہیں اگنی. اس طرح اعمال کے بیج بونے ہوں گے، اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے نور علی نور ہو جائے گا. داخل ہو جاؤ جنت میں اعمال کے بدلے میں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی امر ربک. کیا لوگ اس انتظار میں ہے کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں موت کے وقت ان کی روح قبض کرنے کے لیے؟ پھر انہوں نے بندے دا پتر بننا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی. یا ان کے رب کا امر آ جائے، فیصلہ ہو جائے ان کے لیے. اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، موت کا وقت آ جائے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. كذلك فعل الذين من قبلهم، بالکل اس طرح اگلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. وما ظلمهم الله، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ڈیسیژن کیا ہے دوزخ کا تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود یہ جہنم اپنے لیے خریدی تھی. سورۃ الدہر میں واضح آیت ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو تو نہ شکر. یہ تو من چلے کا سودا ہے، جس نے لینا ہے کھٹا لینا ہے کھٹا لے، میٹھا لینا ہے میٹھا. اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کسی کے ساتھ. زبردستی کرنے والی مخلوق تو اللہ نے پہلے پیدا کی ہوئی ہے، فرشتے. ہم تو وہ مخلوق ہیں جنہوں نے اپنے چوائس سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے، اور یہی انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے. اور میں اگلے دن غور کر رہا تھا اس بات کے اوپر، ایک بھائی نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، تو واللہ یہ ٹائٹل صرف اس لیے ہے کہ انسان، فرشتوں کی تو غلطی نہیں ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں بخشنے والا مہربان ہوں، تو یہ ٹائٹل ہے ہی ہماری وجہ سے.
کہ ہم نے غلطیاں کرنی ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع لانا ہے تو اللہ نے معاف کرنا ہے. فرشتے تو غلطیاں کرتے ہی نہیں ہیں. یہ اللہ کا ٹائٹل ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اور ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کریں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے. یہ کام بھی وہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. اسی لیے میں نے مسئلہ تقدیر بھائیوں ریکارڈ کروائے. مسئلہ نمبر 103, 104 A, B اور C 200 آیات سے 6.5 گھنٹے میں تقدیر کے اوپر ایکسکلوسیو گفتگو ہے, اور اس میں نے ساری بخاری اور مسلم کی وہ احادیث بھی ڈسکس کی ہیں جن سے بظاہر جو ہے وہ جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے. اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان میں